جو فجر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کے چہرے سے اللہ صلحہ کا نور نکال دیتے ہیں. جو ظہر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کے رزق میں سے برکت ہٹا دی جاتی ہے. جو عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اللہ اس کے جسم کی طاقت کو سلب کر لیتے ہیں. یہ بیمار رہتا ہے اندر سے, اس کو بیمار رکھتے ہیں. جو مغرب کی نماز جان بوجھ کے چھوڑے گا اس کو اس کی اولاد سے کبھی کوئی نفع نہیں ہوگا, اس کی اولاد ساری زندگی اس کی نافرمان رہے گی. جو عشاء کی نماز جان بوجھ کے چھوڑے گا اس کو کبھی راحت چین کی نیند نہیں آئے گی. تو اس کے علاوہ میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے؟ اور یہی 5 چیزیں تو چاہیے مجھے دنیا کے اندر. ہاں, یہ موت کے بعد ہوگا. فرشتے اعلان کریں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اب کیونکہ تم نے دنیا میں تو ویسے کر لیا جیسے اللہ نے چاہا, ٹھیک ہے, اللہ کی رضا پر راضی رہے, تو اب وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي, اب جو کچھ تم چاہ رہے ہو انفسکم وہ پورا ہوگا. کیوں؟ نزلا من غفور الرحیم, کیونکہ تم اب غفور الرحیم کے مہمان بننے والے ہو. تو اب جو چاہو گے پورا ہوگا. اب کہہ لو مجھے اتنے بڑے بڑے گھر چاہیے, مجھے اتنی بیویاں چاہیے, اتنی حوریں چاہیے. دنیا کی عورتیں کہہ دیں کہ مجھے اس کی شکل دوبارہ نہیں دیکھنی. ہاں جی, میں آ رہا تھا نا ادھر, تو اب میرے سفر میری بیوی تنگ آ گئی تھی. مجھے کہنے لگی کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا عائشہ اتنا بڑا کام ہے, مجھے جانے دو. تم جنت میں میرے سے 500 سال پہلے نہیں جانا چاہتی؟ تو کہنے لگی وہاں بھی اکیلا ہی بھیجنا. تو پھر مزے ہی مزے ہیں, پھر جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا. یہاں پابند کرنا ہے اپنے آپ کو اس دنیا میں, اور پابند کرنا اپنے آپ کو یہ سب سے مشکل کام ہے. یہ سب سے مشکل کام ہے, اپنے آپ کو پابند کرنا. دیکھو انہوں نے اپنے آپ کو پابند کیا, میڈیکل کالج کا تو ڈاکٹر بن گئے. وہاں جو سینئر ڈاکٹرز نے کہا وہی کیا. صبح کہا 8 بجے پہنچنا ہے, 8 بجے پہنچ گئے. وہاں پر جس پیریڈ میں, جس کلاس میں, جس ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے کہا جی پڑھو, پڑھتے رہے. اس کے بعد 4-5 سال اپنے آپ کو پابند ہی تو کر کے گزارا, تو 5 سال کے بعد ڈاکٹر بن گئے. آدمی کو اپنے آپ کو پابند کرنا پڑتا ہے. دنیا میں جس چیز کو حاصل کر رہے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو پابند کرنا ضروری ہے. تو دین, اور پھر کیا ہے, جب پابند کیا تو اب ڈاکٹر بن گئے. اب ڈاکٹر بننے کے بعد ڈاکٹر بننے کے جتنے نفع ہیں اب وہ کمائے گا. سیدھی سی بات. تو دین کے نفع اٹھانے کے لیے کہ میں دین کے نفع اٹھاؤں, اللہ نے جو حکم دیا اس کے میں نفع اٹھاؤں, اس کے لیے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا. اسی طرح سے اللہ جیسے کہہ رہے ہیں, جب وہ پابند کر لے گا تو پھر اس کے نفع اٹھائے گا, اور جو جتنا پابند کر لے گا اتنا ہی نفع اٹھائے گا. جیسے 1 گز زمین بھی زمین ہے اور پوری دنیا بھی زمین ہے. جس کے پاس 1 گز زمین ہے وہ 1 گز زمین جتنے فائدے اٹھائے گا, جس کے پاس پوری دنیا ہے وہ پوری دنیا کے فائدے اٹھائے گا. تو جس کی زندگی میں جتنا دین ہے اس نے دنیا میں نفع اٹھانے ہیں. جس کی زندگی میں جتنا کم دین ہے, پھر کیا ہے, مصائب اس کو گھیر لیتے ہیں, مصائب اس کو گھیر لیتے ہیں, حالات اس کو گھیر لیتے ہیں. کراچی سے, لاہور سے, فیصل آباد سے گلاسگو آ جانے سے حالات ٹھیک نہیں ہو جائیں گے. یہ کہیں اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ جگہ تبدیل کرے گا تو تیرے مزے ہو جائیں گے. نہیں, زندگی بدلے گا تو تیری زندگی بدلے گی. چاہے تو غربت میں ہے, چاہے تو امارت کے اندر ہے, چاہے تو وزیر ہے, چاہے تو محکوم ہے, چاہے تو دکاندار ہے, چاہے تو کارخانے دار ہے, اگر میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے تو دنیا کی زندگی تیری ایسی بناؤں گا, دنیا کی زندگی کو تیرے لیے جنت کا نمونہ بناؤں گا. اگر میری مرضی کے خلاف تو چلے گا تو تیرے لیے تمام حالات اور تمام کامیابی کے نقشے ہونے کے باوجود تجھے مشکل میں ڈالوں گا. اور میرے عزیز دوستو, یہ ازل سے لے کر آج تک ہو رہا ہے, اور آج سے لے کر ابد تک یہی ہوگا. اب آپ لوگ یہاں کیوں آئے؟ کبھی آپ نے سوچا بھئی آپ گلاسگو کیوں آئے؟ آپ گلاسگو کیوں آئے؟ آپ آئے نہیں ہیں. اخرجت للناس, ہم نے لوگوں کے نفع کے لیے تمہیں نکالا ہے, ساری انسانیت. اخرجت للمسلمین نہیں,
مسلمانوں کے نفع کے لیے آپ نہیں آئے یہاں پر. اخرجت للناس، ساری انسانیت کے نفعوں کے لیے میں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا ہے. یا اللہ ہم نے کیا نفع پہنچانا ہے ان کو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے اچھائی خود کرنی ہے اور ان کو اچھائی کر کے دکھانی ہے. برائی سے خود بچنا ہے اور برائی سے خود بچ کے ان کو کر کے دکھانا ہے. آپ یہاں اس لیے آئے ہوئے، میں قرآن بتا رہا ہوں آپ کو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، جب یہ کرو گے، جب تم ایسا کرو گے پھر میری ذات پہ تمہارا ایمان بنے گا، ورنہ نہیں. تب تم میرے حکموں پر چلو گے. ایمان نہیں بنے گا تو حکموں پر نہیں چلا جاتا، پھر اللہ کے حکموں پر نہیں چل سکتا آدمی. ایمان بنائے بغیر اللہ کو اللہ تو جانے گا، لیکن اللہ کی ذات کے تاثر سے دل خالی رہے گا. اللہ کی ذات کے تاثر سے، جیسے ابھی بھائی کہہ رہے تھے نا، دل، ابھی امجد بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ دل اللہ کا گھر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں میں ساری کائنات میں کہیں نہیں سما سکا ہوں تو صرف ایک مومن کے دل میں آ کے سما سکتا ہوں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں بھائی کے گھر مہمان آؤں، اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اگر میرا ان کا ایک تعلق ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ میرے آنے سے 2-3 دن پہلے ہی گھر کو صاف کر دیں گے، گھر صاف کریں گے. پھر جس کمرے میں میں نے رہنا ہوگا اس کا کوشش کریں گے کہ بھئی یا تو اگر اس میں اٹیچ باتھ روم ہے تو باتھ روم کلین کیا جائے. پھر اگر باتھ روم قریب میں، یا اگر وہاں اندر نہیں ہے تو قریب میں جو باتھ روم ہے اس کو صاف کیا جائے. گھر کی شیٹس بیڈ پہ نہیں لگیں، پردے صاف ہوں، قالین صاف ہو. بھئی بچوں کو اپنے کمرے میں نہیں چھوڑنا، بھئی خراب نہ ہو جائے. بھئی کل آ رہے ہیں، بھئی جنید صاحب کل آ رہے ہیں یہاں پر. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ میرے دل میں ذرا سی بھی خلش آئے کہ یار یہ مجھے کس کمرے میں. یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھر میں کوئی نیا مہمان آ رہا ہو تو جس کمرے میں اس کو ٹھہرانا ہے اس کمرے میں بچے بھی کھیل رہے ہیں، گند بھی ہو رہا ہے، اور جب آئے تو بچوں کو کہا کہ ایسا کریں یہ بچے بھی ادھر ہی کھیلتے رہیں گے، تسی بھی اپنا سامان اتنے ہی رکھ دو کدھر. کبھی کیا ہم نے اپنے مہمان کے ساتھ؟ تو دل میں ہو اللہ کے غیر کی محبت، اور ہم کہیں یا اللہ تو بھی آ جا ادھر. ایسا نہیں ہوتا. ایک حیادار عورت ہوتی ہے نا، حیادار عورت، وہ پہلے اپنے شوہر کے دل میں اپنی محبت دیکھتی ہے. وہ پہلے اپنے شوہر کے دل میں اپنی محبت دیکھتی ہے دور سے رہ کر. جب اس کو نظر آ جاتا ہے کہ اس کے دل میں میری محبت ہے، پھر قریب آ کے اپنے شوہر کے سینے سے لگتی ہے. لیکن ایک بے باک عورت تو یہ بھی نہیں دیکھتی کہ یہ شوہر ہے یا کون ہے، ڈائریکٹ چھلانگ مارتی ہے. تو اللہ رب العزت اور نیکی، مثال دے رہا ہوں میں، مثال کے طور پر ایک حیادار عورت کی طرح ہوتے ہیں. وہ پہلے آپ کے دل میں اپنی جگہ دیکھے گا. اللہ پہلے آپ کے دل میں اپنی جگہ دیکھتے ہیں. لیکن اگر اس کے اندر اللہ کے غیر کا تعفن ہے، اسی لیے تو پھر نماز میں دل نہیں لگتا. اچھا پھر نماز میں دل نہیں لگتا، پھر تھوڑی دیر بعد شیطان کہتا ہے بھائی کیا یار ٹائم ویسٹ کر رہا ہے یار، چھوڑ کوئی اور کام کر. ادھر اس نے نماز چھڑائی، ادھر شیطان نے نماز چھڑائی، ادھر آپ اور میں گئے کام سے. ادھر نماز گئی، ادھر ہم گئے، بس چھٹی اب فارغ. اب فٹ بال کی طرح شیاطین کبھی لات ادھر سے ادھر ماریں گے، کبھی ادھر سے ادھر ماریں گے، کبھی ادھر سے ادھر. برکت بھی گئی، زندگی کی برکت گئی، مال میں برکت گئی.